جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے چوری کی ہو تو وہ توبہ کیسے کرے، اور جس کی چوری کی ہو اسے کیسے، مطلب اس کا پیسہ کیسے لوٹائے؟ کیا اسے چوری سے پیسہ لوٹا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سامنے والا قریبی ہے، تھوڑا برا لگتا ہے اسے بتانے میں، اس لیے۔ جی چوری سے لوٹا سکتا ہے، مطلب جہاں سے لیا وہاں رکھ دیتے؟ جی جی بالکل بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جی نہیں تو کسی بس کسی گفٹ کے طور پہ۔ اچھا بسم ٹھیک ہے۔ اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کچھ چوری کر لیا ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ چوری میں توبہ کرنے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے توبہ کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، کسی اور دنیاوی مقصد سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پر اس کو پشیمانی ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو گناہ اگر وہ ابھی بھی کر رہا ہے تو اس سے فوراً باز آ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل طور سے عزم کرے، وہ کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق، چوری کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لہذا جس کا حق ہے اس کا حق اس کو لوٹائے۔ ایسا نہیں کہ صرف توبہ کر لیا تو یہ کافی ہے، بلکہ اس کا حق اس کو لوٹانا یہ ضروری ہے۔ اب لوٹانے کی کیا صورت ہوگی؟ لوٹانے کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو یا تو جا کر کے وہ ڈائریکٹ دے دے، اگر ڈائریکٹ اس کو دینے میں اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ڈائریکٹ دے دے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میں ڈائریکٹ دوں گا تو کوئی بڑی پریشانی ہو جائے گی، مان لیجئے دونوں کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، جبکہ تعلقات مسلمانوں کا آپس میں رہنا یہ اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ دونوں کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی طریقے سے اس کو، جیسے کسی کے ہاتھ سے اس کو بھیجوا دے کہ میرا نام مت بتائیے گا کہ فلاں نے چوری کیا تھا، یا اس جگہ پر لے جا کر کے رکھ دے اور وہ پا جائے، المہم اس کا مال اس کو مل گیا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ دینے میں کوئی دقت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ دے گا۔ ایسا اس لیے کہ اس کا گناہ صرف چوری کرنا نہیں ہے، اس نے چوری کیا ہے، مال تو اس سامنے والے کو مل جائے گا، لیکن وہ اتنے دنوں تک اس کا مال آپ نے جو غائب رکھا ہے یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی اس کا حق تھا، تو اس کے لیے اس سے معافی بھی آپ کو مانگنی ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ اس کو لوٹانا ممکن ہو بغیر کسی مفسدت کے تو ڈائریکٹ ہی لوٹائیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی خرابی لازم آئے گی تو دوسرے طریقوں سے کسی کے ہاتھ سے یا اس جگہ پر رکھ کر کے بھی آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے اس کو برا نہیں لگے گا بلکہ اس کو اور اچھا لگے گا کہ میں نے ایمانداری دکھائی، تو آپ اس سے جا کر کے معافی بھی مانگیے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کا مال ہے، مجھے معاف کر دیجئے اور آپ اپنا مال لیجئے۔ تو اس طرح سے چوری کا مال وہ لوٹائے گا۔ بہرحال اس کو ہر صورت میں لوٹانا ہے۔ جو بھائی نے کہا کہ اس کو گفٹ کر دے، بھائی دیکھیے گفٹ تو اپنا مال کیا جاتا ہے، گفٹ دوسرے کا مال تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اسے گفٹ کرو گے، گفٹ کرنا ایک طرح سے احسان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے احسان تلے آئے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ تو مجھے گفٹ کر رہا ہے، میرے اوپر اس نے احسان کیا ہے۔ تو یہ شعور اور یہ احساس آپ اس کو مت دلائیے کہ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں، فری میں دے رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے جب ایسا کریں گے تو آپ کا احسان مند ہوگا وہ، تو اس کو، جبکہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے اس کے اوپر، لہٰذا آپ کسی اور طریقے سے اس کو لوٹا دیجئے اور گفٹ والا راستہ اختیار مت کیجئے، کیونکہ ہماری شریعت میں جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے، ہماری شریعت نے اس سے کہا ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرے تو آپ اس کو اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دے سکتے ہو تو بدلہ دو، بدلہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرو۔
تو جب آپ اسے گفٹ کہہ کر کے دو گے تو آپ کو کوئی بدلہ دینے کی بھی کوشش کر سکتا ہے وہ, یا کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کا زندگی بھر وہ احسان مند رہے گا, جبکہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا ہے. تو آپ اس کو گفٹ مت دیجئے, آپ اس کو ڈائریکٹ واپس کر دیجئے, زیادہ بہتر تو یہ ہے, اور ساتھ میں اس سے معذرت بھی کر لیجئے. لیکن اگر اس میں کوئی بڑی خرابی لازم آ رہی ہو, جیسا کہ علماء نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر حقوق العباد کے ڈائریکٹ ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو, کوئی مفسدت لازم آ رہی ہو, تو کوئی اس کا دوسرا ایسا راستہ آپ اختیار کر لو کہ اس کا حق اس کو مل جائے, اور وہ جو خرابی لازم آنے والی ہے وہ خرابی بھی لازم نہ آئے. جیسے غیبت کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے یا گالی دیا ہے, اب اگر سامنے سے جا کر کے آپ اسے بتاؤ گے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کیا ہے, میں نے چغلی کیا ہے, یا میں نے آپ کو گالی دیا ہے, مجھے معاف کر دیجئے, اصل تو یہی ہے کہ آپ جا کر کے کہو. لیکن جب آپ ایسا کہو گے تو اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے پیٹھ کے پیچھے اس کو گالی دیا تھا, اس کو خبر نہیں تھی, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب آپ جا کر کے بتاؤ گے تو گویا کہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہو, تو لہٰذا آپ اس کو مت بتاؤ اگر ایسا معاملہ ہے تو. یا اور دوسری خرابی یہ ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, یا ہو سکتا ہے کوئی بہت جو ہے زبردست قسم کا آدمی ہو, آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے. تو اس طرح کی کوئی خرابی ہو تو آپ جو ہے اس کے لیے دعا کرو, اس کو بتاؤ مت, اس کے لیے دعا کرو. اور جہاں پر آپ اس کی برائی کرتے تھے, اب جو ہے اس کی اچھائیاں آپ بیان کرو. ظاہر ہے اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی, وہ اچھائیاں آپ اس کی بیان کرو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.